بل گیٹس کہتا ہے کہ اگر آپ غریب کے گھر میں پیدا ہو گئے تو آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اگر آپ غریب ہی مر گئے ہیں تو سارا قصور آپ کا ہے۔ آج فلسطین کو کیوں مار پڑ رہی ہے؟ غریب ہونے کی وجہ سے مار پڑ رہی ہے۔ جاپان ہے، امریکہ کو کرائے کا گارڈ رکھا ہوا ہے، فوج امریکہ کی ہے، ان کو گارڈ ہونے کے پیسے ملتے ہیں، ذرا سا پریشر آئے گا تو پیٹرول کی قیمت بڑھا دیں گے، گیس کی قیمت بڑھا دیں گے، وہ سارا بوجھ آپ کو پتہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی این ٹی وی۔ زندگی میں نا آپ امیر رہیں گے یا غریب رہیں گے، امیر رہنے میں کیا فائدے ہیں، غریب رہنے میں کیا نقصان ہیں، یہ لوگ اس کو نا بڑا اس طرح سے لیتے ہیں۔ سم ٹائم لوگوں نے ان موضوعات کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر کام ہی نہیں کیا ہوتا، اور ان کی امیجنیشن ہی نہیں ہوتی کہ زندگی میں لوگ گرو کیسے کرتے ہیں، آگے کیسے بڑھتے ہیں، ترقی کیسے کرتے ہیں۔ اور انہوں نے پراپرٹی ٹی وی چینل بھی سبسکرائب نہیں کیا ہوا، کیونکہ ہم نے اس پہ کوئی 3200 ویڈیوز تو آلریڈی دے دی ہیں، باقی انشاءاللہ پائپ لائن میں ہیں۔ ہم نے پاکستان کو بدلنے کا ارادہ کیا ہے، اس سینس میں کہ جب سوچ بدل جائے گی، جب آپ کا جو ہے نا وے آف تھنکنگ بدل جائے گا، جب آپ کو چیزوں کی سمجھ آ جائے گی، جب آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھ جائیں گے، یا آپ رول آف دا گیم سمجھ جائیں گے، یا آپ اسٹریٹ سمارٹ ہو جائیں گے، تو آپ خوشحال ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں، غربت امارت اللہ تعالیٰ نے نہیں ہمارے اوپر امپوز کی۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ انسانوں کا کریٹ کرتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک بندہ تھا، وہ ہاتھ دیکھتا تھا، تو ایک خاتون کی شادی ہوئی لڑکی کی، تو اس کو لے کر کے اس کے پاس گئے، اور اس نے ہاتھ دیکھا اس لڑکی کا جو کہ نیولی میرڈ تھی، اور ہاتھ دیکھتے ہی اس نے کہا کہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھوں میں اولاد نہیں ہے۔ وہ پہلے ہی لڑکی جو ہے وہ اس کو نہیں اتنا وہ کر رہی تھی کہ بھئی اس کے کیوں لے کے آئے ہیں مجھے، اور تو اوپر سے اس نے اس طرح بات کی، تو لڑکی نے کہا کہ میں اولاد پیدا کروں گی، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دیں گے، اور میں آپ کی یہ جو بات ہے اس کو غلط ثابت کروں گی، کیونکہ آپ یہ ڈھونگی ہیں، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو یہ بتاتے ہیں۔ وہ لڑکی غصے میں آ گئی، اٹھ کے چلی گئی۔ 2 سال کے بعد وہ لڑکی بچہ اٹھائے ہوئے اس کے پاس پہنچی، اس نے کہا دیکھو میری اولاد، اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، آپ نے کہا تھا اولاد نہیں ہے۔ اب وہ جو ڈھونگی تھا، وہ جو ڈھونگی نہیں، وہ جو اسٹرالوجر تھا، اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا علم غلط کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا اپنا ہاتھ دکھائیں دوبارہ۔ اس لڑکی نے ہاتھ دکھایا، تو اب ہاتھ کی لکیر کے اندر جو ہے اولاد کی وہ جو لکیر تھی۔ اس نے کہا میں غلط نہیں تھا، تب تھی نہیں، اب ہے۔ ہاتھ کی لکیریں بدلتی ہیں۔ اسی طرح زندگی میں آپ، بل گیٹس کہتا ہے کہ اگر آپ غریب کے گھر میں پیدا ہو گئے تو آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اگر آپ غریب ہی مر گئے ہیں تو سارا قصور آپ کا ہے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگیوں کے اندر امپیکٹ کریٹ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان لوگوں نے اپنی ہاتھوں کی لکیروں کو بدلا ہے۔ انسان بدل سکتا ہے، اللہ نے یہ عالم اسباب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت رائے گا نہیں جانے دیتا۔ اللہ آپ جو چاہتے ہیں وہ ملتا۔ آپ نے دیکھا نا، یہ جو غاصب ہیں، یہ جو چور سیاستدان، یہ جو کرپٹ اسٹیبلشمنٹ، یہ جو کھربوں روپیہ پاکستان کا لوٹ کے عوام کو غریب اور نااہل کر چکے ہیں، عوام بدوائیں دے رہی ہیں جولیاں اٹھا اٹھا کے، لیکن اللہ نے ان کو بھی حرام کھانے میں مہلت دی ہوئی ہے۔ ان کی کوشش کا اللہ ان کو دے رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، اللہ کے لیے کیا پرابلم ہے، کوئی اگر غلط فائل پہ سائن کرے، سیکرٹری یا کوئی منسٹر منہ سے اس کو کہے، کوئی آرڈر کرے یا لکھ کے آرڈر کرے، تو اللہ تعالیٰ ادھر ہی ہاتھ کے اوپر ایسے تلوار لگ جائے اور وہ ہاتھ کٹ جائے، پورے سیکریٹریٹ میں مشہور ہو جائے کہ بھائی غلط نہیں کرنا، تلوار چلتی ہے۔ یہ فلانا نہیں تھا جو وہ فلانے میاں صاحب تھے، ان پہ تلوار چل گئی اور ان کا ہاتھ کٹ گیا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے ایک سسٹم ہے، ایک میکنزم ہے۔ یہ دنیا ہے آپ کے عمل کی جگہ ہے، جہاں جو کریں گے وہ آپ کے سامنے ہوگا، اور جو آپ لینا چاہتے ہیں وہ آپ کو مل بھی جائے گا۔ ڈاکہ ماریں گے، ڈاکے سے بھی آپ کو مل جائے گا، لیکن ذہنی سکون نہیں ملے گا، برکت نہیں ملے گی، رحمت نہیں ملے گی، عزت نہیں ملے گی۔ آپ کے دل کے اندر آپ چور ہیں، دنیا کے اندر آپ چور ہیں۔ یہ جو موجودہ پولیٹیکل لوگ جن کو لے کر آئے یہ اسٹیبلشمنٹ، چور ہیں، خاندانی چور ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دادا سے تو وہ بازار حسن میں ہار بیچتے تھے، اگر تاریخ نکالیں تو۔ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی غریبی نے بھی مرنا ہے، امیر نے بھی مرنا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ معاملہ نہیں ہے۔ آج فلسطین کو کیوں مار پڑ رہی ہے؟ غریب ہونے کی وجہ سے مار پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سعودی عرب کے اوپر کیوں نہیں اسرائیل جا کے بم پھینکتا؟
وہ امیر ہے، ٹھیک ہے، وہ پیسہ دیتا ہے، وہ پیسہ امریکہ کو دیتا ہے، باقی کو دیتا ہے۔ جتنی آپ اسٹرانگ ریاستیں ہیں ان کی، کینیڈا ہے آپ دیکھ لیں، اور ممالک ہیں جو اسٹرانگ ہیں، تکڑے ہیں، پیسے والے ہیں، دنیا، جاپان ہے، امریکہ کو کرائے کا گارڈ رکھا ہوا ہے، فوج امریکہ کی ہے، ان کو گارڈ ہونے کے پیسے ملتے ہیں، جاپان کما کے ان کو دے رہا ہے اور وہ ان کو ٹیک کیئر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پیسہ مل رہا ہے ادھر سے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ غریب اگر آپ ہوں گے تو زندگی نہیں جی پائیں گے پراپر، زندگی میں کمپرومائز کریں گے، رو رو کے، مر کے، سہ کے جئیں گے، تنگ دستی اور غربت اور اس میں جئیں گے۔ اگر آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہوں گے تو آپ آسودہ زندگی جئیں گے، اچھا کام کر سکیں گے، فلنتھراپی کر سکیں گے۔ یہ شوکت خانم چلتے ہیں ہاسپٹل تو دنیا اس میں فنڈ کرتی ہے، یہ تو خسارے کے پروجیکٹس ہیں، یہ کمائی تو نہیں کرتے، غریبوں کا مفت علاج کرتے ہیں تو وہ بہت مہنگا ہے، تو دنیا پیسہ دیتی ہے لوگوں کے پاس، اور مسلمان دیتے ہیں، پاکستانی دیتے ہیں پیسہ، ان کے پاس پیسہ ہے تو وہ دیتے ہیں، ایک میکنزم ہے اسلام کا زکوٰۃ کا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ لینے والے زیادہ ہوں گے تو بہتر ہے، کہ زکوٰۃ دینے والے زیادہ ہوں گے تو بہتر ہے، تو زکوٰۃ دینے والے بہتر ہوں گے تو زیادہ ہے، اچھی بات ہے۔ یہی تو ہم سکھا رہے ہیں، یہی تو ہم، ایک بچہ ہے وہ بے روزگار ہے، اس کے گھر میں غربت ہے، تنگی ہے، وہ کوئی کام نہیں اس کو ملتا، کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ اس نے اپنے اوپر کام نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو کوئی اسکلفل نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، اس کا سوچنے کا انداز نیگیٹو ہے، گھر والوں کا ماحول پور ہے، اس ماحول کو بدلنے کا کوشش کی ہے کہ وہ ماحول بدلے، وہ لوگ ڈفرنٹ سوچیں، کیسے ہو سکتا ہے، ان پاسبلٹیز پہ جائیں وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر کسی کے پاس انکم ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں یہ فلاں بندے تھے بہت امیر تھے، آج زکوٰۃ لینے پہ آئے ہوئے ہیں، کیوں؟ کہ فائنینشیل ایجوکیشن نہیں دی اولاد کو، اگر فائنینشیل ایجوکیشن ہوتی تو آج بھی وہ زکوٰۃ دے رہے ہوتے، لے نہ رہے ہوتے، وہ نکمے نااہل اس لیے ہو گئے کہ ان کو سکھایا نہیں، ان کو سلیقہ اور طریقہ اور تربیت نہیں کی، یہ معاملہ ہو گیا۔ تو لہذا غریب ہونا، مرنا غریب نے بھی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن آپ ذرا مر کے دکھائیں، آپ روز مریں گے، ہر لمحہ مریں گے آپ اگر غریب ہوں گے تو، اور پاکستان جیسے ملک کے اندر تو آپ کی کوئی پرسان حال ہے ہی نہیں، یہ سارے اپنے عیاشیوں کے لیے اور حرام کھانے کے لیے نئے منصوبے بنا رہے ہیں، آپ کے لیے کوئی کچھ نہیں سوچ رہا۔ ایک بات یاد رکھیں، ذرا سا پریشر آئے گا تو پیٹرول کی قیمت بڑھا دیں گے، گیس کی قیمت بڑھا دیں گے، وہ سارا بوجھ آپ کے اوپر دیں گے، اپنے بیچے نا ایون فیلڈ، وہ جو اپارٹمنٹس ہیں، اور جا کے لائیں نا، مر تو جانا نواز شریف نے بھی، لا کے دے نا وہ سرکاری خزانے میں، کہ کوئی نہیں بچا، میرے بچے جو ہیں وہ ان کے پاس بہت کچھ ہے تو یہ میں اس کو دہان کرتا ہوں، سرکار کو دیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو خود کرنا ہے اپنے لیے، اور اگر آپ نہیں کر پائیں گے تو اس طرح رہیں گے جس کی کوئی اہمیت ویلیو نہیں۔ یہ بھی فلسطین ہی ہے، پاکستان بھی فلسطین ہے، یہاں بھی ظلم ہوتا ہے، یہاں بھی ناانصافی ہے، پیسے والے کے ساتھ نہیں ہوتا، عام آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، مار دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا کون لے گیا کدھر لے گیا۔ یہ پرابلم ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی اس طرح گزرنی چاہیے تو آپ کو مبارک ہو، میں تو سمجھتا ہوں زندگی ایسے نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہم کوشش کریں، اور جو لوگوں کی فیڈ بیک، ویلیوبل فیڈ بیک آتی ہے، اس کی وجہ سے ہم کام کر رہے ہیں فردر، کہ یار لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اور لوگ اکنالج کر رہے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، اور ان موضوعات کے اوپر جو ہے نا، وہ اکثر لوگ منہ سے ہمیں فون کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں کہ جی یہ موضوعات ہم نے نہیں سنے تھے، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ کچھ اوورسیز پاکستانی کی ساری عمر ہم پیسہ کما کے کماتے رہے اور بنا کچھ نہیں، اور اب آپ نے بتایا تو ہم ایسیٹس لے رہے ہیں، انہوں نے ہم سے 4-5 ایسیٹس لیے ہیں، وہ اس کو پے کر رہے ہیں، اور ان کے بعد ان کی پیسیو انکم ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چوائس کبھی نہ کریں کہ غریب رہنا ٹھیک ہے، یہ بزدل لوگ کرتے ہیں، کمزور لوگ، یہ عورتوں والی خیال ہے، مرد بنے، مرد ڈٹتا ہے، مرد کام کرتا ہے اور گھر کو خوشحال کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، گھر کی ذمہ داری لیتا ہے جو مرد ہوتا ہے، ایک مرد ہو پورا خاندان کنبے کو چلا سکتا ہے، یہ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے، ایک مرد ہونا چاہیے پورے کنبے کو چلا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اگر نہیں ہوگا تو پھر لوگ غربت میں مرتے رہیں گے۔ پراپرٹی نیوز دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔